ایک بات جو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اول تو ہم 26ویں ترمیم کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس کی ریورسل تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے آئین اور قانون کے مطابق۔ دوئم، عمران خان حبس سے بیجا میں ہیں، وہ سیاسی قیدی ہیں، ہم کسی بھی طور ان کی قید کو قانونی قید تصور نہیں کرتے، بلکہ ہم ظالمانہ اسٹیبلشمنٹ کی کارگزاری قرار دیتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج کے ان کی جانب سے جو اندیے آج تک ان کی پریس کانفرنسز کے حوالے سے آئے ہیں سامنے، وہ یہ آئے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح کی گفتگو کے لیے تیار نہیں۔ در حقیقت ہم بھی کسی بھی طرح کی گفتگو کے لیے ان سے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ آئین کی نگاہ سے وہ ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں اور انہوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ ماورائے قانون جب وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، اپنا زور، اپنی زبردستی، اپنا اختیار جو ہے اس کے پابند بناتے ہیں ہمیں، اور ہمیں گھیرنے کی پوزیشن میں ہیں وہ، تو اس کا وہ فائدہ انہیں ایج حاصل ہے، اور ہم انہیں اگر ان کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو دو چیزوں کے لیے ان کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نیوٹرل ہو جاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ آئین اور قانون کی حدود میں آ جاؤ۔ ابھی تک یہ لوگ تیار نہیں ہیں، اور آئین پہ چونکہ ہم نے عمل براری کو یقینی بنانا ہے، اس لیے ہم اپنی صلاحیت کو بھی برقرار رکھیں گے، آرٹیکل 17 کو بھی انووک کریں گے، ہم ریلیز بھی کریں گے، ہم مظاہرے بھی کریں گے، ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے۔ اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے جس سے تحفظ ہوتا ہے آئین اور قانون کے تحت۔ ILF پاکستان چونکہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے وکلا کا، جو کہ قانون کی اور آئین کی پاسداری کے لیے ہر جدوجہد کرنے سے ہمیشہ آپ انہیں موجود پائیں گے، اور وہ کسی بھی طور سے گریزاں نہیں ہوتے۔ لہٰذا جو کال دی ہے تو پورے پاکستان کے جو ILF کے ساتھی ہیں وہ تیار ہیں، آئینی اور قانونی سپورٹ دینے کے لیے ایکسٹینڈ کریں گے اپنی لیڈرشپ کو بھی، اپنے کارکنوں کو بھی، اور ہم نے ایک طرف کارکنوں کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ اپنی جدوجہد کو آئین اور قانون کے فریم ورک میں رکھتے ہوئے کریں، زوردار طریقے سے کریں، اور دوسری طرف ہم نے انہیں قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھی پورا اہتمام پورے پاکستان میں کر لیا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو جو ہے آج ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے۔ حکومتی سطح پہ یا جماعتی سطح پہ نظم کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے ہیں، ان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ یہاں پہ ہماری حکومت ہے اور وہ بہتر اپنے لیول پہ چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جس طور بھی ممکن ہو۔ کارکنوں کا نکلنا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس پہ منحصر ہے، اس لیے کہ رضاکارانہ طور پہ پارٹی کا ورکر جو ہے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم 26 امینڈمنٹ کو نہیں مانتے، دوسری طرف ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا بار ایسوسی ایشن سے، اور انہیں کہا تھا کہ بار ایسوسی ایشن کی سطح پہ 26 امینڈمنٹ کو چیلنج کرنا چاہیے۔ میں نے وہ ریکوزیشن بحیث سیکرٹری جنرل جمع کرائی تھی، اور اس پہ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہم ریزولوشن پاس کر چکے ہوئے ہیں اور ہم نے کنونشن بھی کرایا ہے، اس لیے فردر کسی اجلاس کی ضرورت نہیں ہے۔ کاپی جو ہے وہ اپنے اس کیبنٹ میٹنگ کے فیصلے کی ہمیں فراہم نہیں کر رہے، تو اگر 3 روز تک پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمیں وہ کاپی پرووائڈ نہیں کرتی تو اس کے بغیر ہی ہم جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کریں گے 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں آنے والے اگر کوئی مجوزہ امینڈمنٹس ہیں اس کے حوالے سے۔ پاکستان کروٹ لے رہا ہے اور حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اس کی عوام یہ کوشش کر رہی ہے۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ جب تک اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر لیتے، ہم اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں۔ دنیا میں انقلابات کی نویدیں موجود ہیں، آپ نیلسن مینڈیلا کو دیکھ لیں، آخر وہ ہو کے رہا جو سچ تھا۔ اسی طریقے سے دیگر لیڈرشپ سے دنیا کے عمران خان حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ وہ اگرچہ پابند سلاسل ہے لیکن وہ ذہنی طور پہ آزاد ہے، اور جو لوگ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، چاہے وہ عدلیہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انصاف نہیں کر پا رہے، یا وہ دیگر اسٹیبلشمنٹ سے بیٹھے ہیں اور زور زبردستی کر رہے ہیں،
وہ ذہنی طور پہ آزاد نہیں، ذہنی طور پہ مفلوج اور غلام ہیں، اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، کہیں اپنی ذات کے اور کہیں بیرونی آقاؤں کے، اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی منظر کشی جو ہے وہ سامنے آتی نہیں ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے اور وہ حکومت بڑی ذمہ داری کے ساتھ کوشش یہ کرتی رہی ہے کہ وہ ایک طرف عوام کے ریلیف کا بھی اہتمام کرے اور دوسری طرف خان جو ہے ان کی رہائی کے لیے کلیدی کردار ادا کریں۔ یہ جو کال ہے یہ سنجیدہ ہے، یہ نازک ہے اور یہ ملک اور قوم کی تاریخ کو تبدیل کرنے کی قوت رکھتی ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ منظم طریقے سے جو ہے ہماری جماعت جو ہے اس میں بنائی گئی کمیٹی جو ہے وہ واضح شفاف لیڈرشپ پرووائڈ کرے تاکہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ یہ بات میں انصاف لائرز فورم کے سیکرٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے اپنی پارٹی کے نظم کو بھی انگیج کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس سے بعد آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ بلاول بھٹو جس پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، در حقیقت ان کے حقیقی سربراہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ انہوں نے سمجھوتا نہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو ہمالیہ روئے گا۔ ہم آج تسلیم کرتے ہیں کہ ہمالیہ رو رہا ہے، اور بلاول جو یوتھ کی بات کرتے ہیں انہیں چاہیے اشتراک عمل کرے، پیروی کرے عمران خان کی نظریے کے ارتقاء کے لیے، اپنی ذات سے بڑھ کے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر تمام ادارے جو ہیں ان کے درمیان ایک منفرد نیگوشیٹر کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ حقیقی آزادی کے لیے مؤثر طریقے سے آئین کہ جس کے وہ ہمیشہ تناظر میں بات کرتے تھے اس پہ عمل کو یقینی بنائیں۔ یہ اور بات ہے کہ کافی عرصے سے وہ تناظر کا لفظ ہم نے ان سے سنا نہیں ہے، اب تو حقیقی طور پہ ہی از انٹو اٹ، تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ مثبت کردار اگر سیاسی جماعتوں کا ہوگا تو یقینی طور پہ ہمارے ملک میں جمہوریت کا ریوائیول ہوگا۔ ہم حقیقی طور پہ یقینی طور پہ مارشل لاء کے اندر موجود ہیں، اگرچہ اسے کرٹن جو ہے وہ دوسرا دیا گیا ہے۔ سو یہی چند معروضات تھیں جو آج اس پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اب اگر آپ کی جانب سے کوئی سوال ہو تو میں کوشش کروں گا اس کا دلیرانہ جواب دے سکوں۔ احتجاج کے حوالے سے بتائیں، سی ایم ہاؤس میں تمام جو معاملات کو کنڈکٹ کر رہی ہیں، تمام پارٹی کے مختلف جو عہدیدار ہیں ہدایات دے رہی ہیں، تو آئی ایل ایف کو کیا ہدایات جاری ہوئی ہیں اس طرف سے؟ شاید کل کی ملاقات ان کی آئی ایل ایف کے لوگوں سے ہوئی ہے۔ دو باتیں ہیں۔ تو کیا وکلاء ان ہدایات سے عمل کرنے کے پابند ہیں جو مشتری ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وکلاء جو ہیں انہوں نے تو پورا تعاون اور پوری سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا پہلے ہی کہ وکلاء پورے آئی ایل ایف کے وکلاء پورے ملک میں آئینی اور قانونی مدد فراہم کریں گے ان تمام تر وکٹمز کو جو ہماری لیڈرشپ میں سے آئیں گے یا ہمارے کارکن آئیں گے۔ اس سے ہٹ کے اگر انہوں نے یہاں کی تنظیم کو کوئی اسپیشل ہدایات دی ہیں تو اسے ہمارا ایک علیحدہ نظم ڈیل کر رہا ہے، تو وہ چیزیں پھر اگر پرائیویسی مینٹین کرنی ہے تو وہ جو ہے اسی طریقے سے لی جائیں گی۔ لیکن کرکس یہ ہے کہ واضح طور پہ ظاہر ہے ہم قانون دان ہیں اور ہم جو ہے اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ہم میں جو خصوصاً مدر پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں وہ تو آپ کو روڈز پہ ملیں گے، اس کے علاوہ جو نظم ہے جو قانونی طور پہ ہے وہ تیار ہے پورے ملک میں قانونی تعاون فراہم کرنے کے لیے۔ سو وی آر ایڈریسنگ دس ایشو فرام آل اینگلس۔ مولانا صاحب کے بارے میں بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ایجوکیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، جب مولانا صاحب نے جو صوبائی حکومت کے بارے میں باتیں کی، امن و امان کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ صوبائی حکومت امن و امان پر کچھ نہیں کر رہی، تو کیا مولانا صاحب کی ایڈوائس پر صوبائی حکومت کچھ کرے؟ مولانا صاحب تو ایک مؤثر شخصیت بن گئے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف تو ہمارے چیئرمین نے بھی کیا اور تمام نے کیا ہے، ہمارے سابقہ اسپیکر نے بھی کیا ہے، تو ان کے اس رول کا تو ہم احترام کر رہے ہیں۔ ہم نے جو بات کی وہ جمہوری عمل کے حوالے سے، حکومتی معاملات آپ کو پتہ ہے کہ جماعتوں کے اپنے ایجنڈے بن جاتے ہیں، اختیار ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جو میں نے مذاکرات کی بات کی وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں تھی، بلکہ اس کا کانٹیکسٹ خان صاحب کی آزادی، جمہوریت کی ریوائیول اور آئین جو ہے اس پہ حقیقی طور پہ عمل درآمد کے لیے ہے۔
ہم ان کی ہر بات کو کنسیڈر کریں گے، ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے انہی سے کیا ہم ہر ایک سے جو ہے باہمی تعاون جو کہ مفاد عامہ کی نسبت ہوگا جمہوریت کے تقاضوں کے مطابق، ہم اپنی پوری کی پوری کوششیں اور تعاون ایکسٹینڈ کریں گے ان کے ساتھ۔ اچھا موزم بٹ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ باتیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اگر معاملات دھرنا دیتے ہیں کہ ٹی آئی اور معاملات بگڑ جاتے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات نہیں کر رہی۔ دی گارڈین نے پرسوں اسٹوری بھی کی ہے بہت بڑی۔ اینی ہاؤ اس میں یہ بھی ایک وہ آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پھر گورنراج کا راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے، تو قانونی طور پر کیا کہیں گے؟ آپ نے دیکھا گارڈین کی سٹوری آپ نے بیان کی ہے، تو اس میں تو گارڈین کی سٹوری میں یہ تھا کہ ہماری فورسز کی نسبت سے بات ہے کہ انہوں نے کہا بالکل بات نہیں کرتے، ایسے ہی ہے نا، اسٹینڈ کریکٹڈ۔ تو میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا کہ وہ چاہیں تو یہاں پہ گورنر راج لگا دیں، زور میں ہے نا، وہ زور میں ہیں، اس لیے کہ پولیٹیکل موضوعات پہ وہ اپنا ورژن دے کیسے سکتے ہیں؟ آئین کے مطابق تو دے نہیں سکتے نا۔ تو گارڈین کو اگر وہ موقف مل گیا ہے تو وہ آئین سے بالا موقف ہے، اور وہاں پہ وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا چکر ہے وہ ستم آزمائیں، ہم اپنی جد و جہد کو لے کے آگے چلیں گے۔ ہمیں اس ملک میں جمہوریت چاہیے، جمہوریت تشتری میں تو ملتی نہیں ہے، حقیقی آزادی ہوا میں تو ممکن ہوتی نہیں ہے، سو یہ دیکھنا پڑے گا اس عمل کو۔ بٹ صاحب آپ نے بھی بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے پاکستانی سیاست، تو جس طرح سے آپ کے الفاظ تھے کہ مولانا صاحب آپ معزز ہو گئے ہیں، معزز ہو گئے، آپ نے کہا کہ آپ معزز تو وہ ہمیشہ سے تھے، نہیں ہوتے، لیکن اب یہ جو ٹرافی لے ہوئے تو معزز ہو گئے۔ جی جی، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کل کو حافظ صاحب بھی معزز ہو سکتے ہیں آپ کی نظر؟ اشتراک عمل ہو تو یہ تو یقینی طور پہ تعاون کی فضا جو پارٹیز میں جمہوری سطح پہ رہتی ہیں، یہ کون سی انوکھی اور نئی بات ہے؟ معاملات میں درستگی آ جائے، اشتراکی عمل سے کیا؟ اشتراک عمل سے یہ بات ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا، اسے ہم اشتراک عمل بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی گفتگو ہوئی یہ آئین میں امینڈمنٹ کے حوالے سے، نوٹس بنے، ہر ایک نے اپنا موقف دیا، جماعتی سطح پہ ڈائلاگ کے نتیجے میں اسے ہم اشتراک عمل کہتے ہیں۔ اختلاف رائے کو ہم اختلاف رائے بولتے ہیں۔ تو اگر کوئی آ کے اشتراک عمل کرے اور جمہوریت کے لیے کرے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کوئی چانسز ہے معزز بننے کے؟ معزز تو ہمیں بننا پڑے گا، پاکستان کی عوام کو 24 تاریخ کو نکلنا ہوگا، اس لیے نکلنا ہوگا کہ انہیں تو کھانے کی درخت نہیں رہ گئی، سارا کاروبار رکا ہوا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں۔ یہ حیات آباد میں پوری کی پوری 6 بندوں کی فیملی کو اغوا کر لیا، قتل کی وارداتیں روزانہ ہو رہی ہیں، پھر یہاں پہ سمگلنگ روزانہ بڑھ رہی ہے، ہیومن ٹریفکنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ کام تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے، اور یہ بات جو ہو رہی ہے تو پاکستان کی عوام کے حوالے سے ہو رہی ہے نا۔ فریق بن گئے علیحدہ علیحدہ، اب محکوم ایک سائڈ پہ ہو گیا پاکستان کی عوام کی صورت میں جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے، حاکم اوپر بیٹھے ہیں جو امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عملاً ضیاء الحق نے بھی کہا کہ یہ ردی ہے، پیس آف پیپر ہے، پھینک کے ردی میں پھینک دو۔ یہ بات مشرف صاحب نے بھی کہی تھی۔ وقت اپنا پہیہ لے کے آگے بڑھتا ہے، اور پھر وکٹم بنتے ہیں اسی آئین میں۔ انہوں نے ضیاء الحق نے بھی اپنے لیے تحفظ مانگا، اور آئین میں آرٹیکل ڈالا گیا کہ جی ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ مشرف صاحب کو بھی تحفظ دیا گیا جو کہتے تھے ردی کا ٹکڑا ہے۔ تو آئین ردی کے ٹکڑے اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ میرے اور آپ کے رائٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور جب آئین بنتا ہے اس کی حفاظت کے لیے بھٹو جیسے لوگوں کو پھانسی چڑھنا پڑتا ہے، عمران خان کو حقیقی آزادی کے لیے پابند سلاسل ہونا پڑتا ہے، جان کے نذرانے دینے پڑتے ہیں۔ وہ ہم دے رہے ہیں نا، اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، ہے نہیں حقیقی آزادی۔ آپ میرٹ پہ نوکری نہیں حاصل کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پارٹی میں شدید اختلافات ہیں، کل 2-3 میٹنگ ہو گئے، اس میں 5 وزراء اور MNAs کی شرکت نہیں کی گئی، کسی بھی میٹنگ میں نہیں کی گئی۔ تو اس حوالے سے بشرا بی بی نے کچھ پیغام دیا ہے لوگوں کو، دیکھیے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ شرکت نہ کریں یا ان کے ساتھ احتجاج کے لیے مت جائیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک واضح بات بتاؤں، ان میں سے نا شریک ہونے والے کسی MNA نے، کسی MPA نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس دھرنے میں یا اس ایجیٹیشن میں حصہ نہیں لیں گے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بالکل اپنا حصہ بھی ڈالیں گے، لوگوں کو بھی لے کے آئیں گے، اپنا رول ادا کریں گے۔ عمران خان کے لیے
इंतज़ामी तौर पे यकीनी तौर पे इख्तिलाफात की गुंजाइश पैदा हो सकती है, अब तो सामने भी आ रही है, लेकिन वो देखिए वो हर जगह पे मौजूद होते इख्तिलाफात। इमरान खान पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसकी कॉल पे कोई इख्तिलाफ नहीं, और उसके लिए कुर्बानी देने पे कोई इख्तिलाफ नहीं। अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफ हो सकता है, वो इख्तिलाफात आ भी रहे हैं सामने, लेकिन वो ज़ाहिर है ही इज़ दी लीडर ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी का उन्हें एतमाद हासिल है, उनकी हुकूमत को खुदा न खासा कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करा। इंतज़ामी मामलात में तो इख्तिलाफ राय होता ही है, तो इमरान खान के लिए सब एक हैं जी। बट सर ट्रंप के आने के बाद हकीकी आज़ादी के इम्कानात किस हद तक रोशन नजर आ रहे हैं? देखो यार, ग्लोबल विलेज में हम रहते हैं ना, बाइडेन की जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए उससे एक दुश्मन का किरदार अदा किया, बिल्कुल उसने तमाम टाइज तोड़ दी थी। उसकी निस्बत जो ट्रंप का साबिका रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से तो वो जब इंडिया भी गया था दौरे पे, पाकिस्तान नहीं आया था, लेकिन उनके भी दौरे में अवामी इज्तिमा में उन्होंने कहा था उसे इंडिया को कि आपने पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाने हैं, इसलिए कि वो एक न्यूक्लियर पावर है। तो इस हद तक वो गया था। और ख़ान जब गए दौरे पे तो ख़ान तो एक मुनफरिद शख्सियत था, पूरा प्रोटोकॉल भी दिया और अच्छे ताल्लुक़ की बुनियाद भी डाली। तो इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इंतकाम की बजाय पाकिस्तान को ये तरगीब देंगे कि वो सियासी अमल को जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक यकीनी बनाए। आवाम का जो नुमाइंदा है उसके हाथ में इख्तियार होना चाहिए। सो गुंजाइश है जी। मजीद जो है तो वो सीएम साहब जो है वो साथ लेके जाएंगे इसके बाद। क्या कहें इसकी आवाज़ से कि वहाँ के फेडरल गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती, हमारे केपी हाउस में घुस गई वहाँ पे, और वो जो रुकावटें उन्होंने खड़ी की हैं, क्या आईन और कानून के मुताबिक रुकावटें खड़ी की हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि हमें सिक्योरिटी और सहूलत फराहम करना सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है?